یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء بعضهم اولیاء بعض. یہ بات بھی اس لیے یہاں رکھی گئی ہے کہ یہود و نصارہ کی دوستی پھر اللہ کے حکم سے، اللہ کے عہود اور قوانین وغیرہ سے دور کرتی ہے بندے کو. یہی ہوتا ہے کہ پہلے دوستی ہوتی ہے، ان سے تعلق بنتا ہے، پھر اس کے بعد ان کی تابعداری شروع ہو جاتی ہے، پھر ان سے ان کا نظام اور ان کا دین بھی آ جاتا ہے. تو اسلام چونکہ بنیادیں شر کی کاٹتا ہے، اس لیے ان کی دوستی سے ہی منع کر دیا. یا ایھا الذین آمنوا وہ جو ایمان لائے ہو، لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء، تم نہ بنانا یہودیوں کو اور عیسائیوں کو اولیاء، دلی دوست نہ بنانا. بعضهم اولیاء و بعض، ان میں سے بعض جو ہیں وہ ولی بعض کہ وہ ایک دوسرے کے دوست ہیں، وہ تمہارے دوست نہیں ہیں. ان کی دوستی کافروں سے ہوتی ہے، مسلمانوں سے نہیں ہوتی ہے، ظاہر میں بھی اور باطن میں بھی. ہاں ظاہر بعض اوقات مسلمانوں سے دوستی کا اظہار کرتے ہیں، لیکن اصل خیر خواہی جو ہیں وہ کافروں کے خیر خواہ ہیں. وہ کافر بھلے یہودی عیسائی مشرک جو بھی ہو، صرف کافر ہونا چاہیے، وہ ان کا دوست ہے. بعضهم اولیاء بعض کے ولی، ومن یتولہم منکم، جو کوئی انہیں دوست بنائے گا، فإنہ منہم، وہ انہی میں سے ہوگا. جو انہیں ان سے دوستی کرے گا وہ انہی میں سے ہو جائے، انہی کی طرح ہو جائے گا. یعنی بعض اوقات ان کی طرح حقیقی کافر ہوگا، اور بعض اوقات یہاں کفر کی ابتدا ہو چکی ہوگی، یہ اس کا نتیجہ پھر کفر کی شکل میں نکلے گا. فإنہ منہم ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین، بے شک اللہ، یہ مقصد یہ کہ یہ عام نہیں ہے. فإنہ منہم، بعض اوقات واقعی کی طرح وہ کافر ہوگا، جب ساتھ دے رہا ہے، دل سے ہے اور ہر لحاظ سے اعلیٰ بہترین سمجھتا ہے اور اسلام کے خلاف ہے، تو انہی کی طرح ہو جائے گا. اور اگر یہ نہیں ہے، کوئی مجبوریاں وغیرہ وغیرہ، تو اس وقت پھر یہ ہے کہ نتیجہ یہ نکل سکتا ہے کہ کافر بنے، وگرنہ وہ ہوگا مسلمان، گناہگار، فاسق ہوگا. فإنہ منہم ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین، بے شک اللہ رب العالمین ہدایت نہیں دیتے ظالم قوم کو. ظالم قوم کو اللہ ہدایت نہیں دیا کرتے، یا ظالم ہی ہیں تو مسلمانوں کو چھوڑ کر کافروں کا دوست بنے. فَتَرَى الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَرَضٌ، بس آپ دیکھیں گے ان لوگوں کو جن کے دلوں میں بیماری ہے. یسارعون فیہم، وہ جلدی آگے بڑھتے ہیں ان میں، یعنی ان کی دوستی میں. وہ بیمار دل ہیں جو کافروں سے محبت کرتے ہیں، کافروں کی دوستی چاہتے ہیں، کافروں سے تعلق بنانے کی سوچ ہوتی ہے جن کی، ان کے نظام اور دین کو اعلیٰ سمجھتے ہیں، ان کی تحریر کو تسلیم کرتے ہیں، ان کی تحریم کو تسلیم کرتے ہیں. یسارعون فیہم، ایک دوسرے سے آگے بڑھتے ہیں. جی، ہر ایک نے اپنے وہاں گھر بنائے، اس کی طرف ان کی طرف بھاگا اور بچے وہاں بھیجے جا رہے ہیں، ان سے محبت اور دوستیاں چل رہی ہیں. یہ ظلم ہی ہے، سب دلوں میں بیماری ہیں ان لوگوں کی. یسارعون فیہم، یقولون، وہ کہتے ہیں، نخشی ان تصیبنا دائرہ. اکثر یہ ہوتا ہے، منافق اس لیے کافروں سے دوستی لگائے رکھتا ہے کہ کام آئیں گے، ان کو ناراض نہیں کیا جا سکتا. نقشہ، ہم ڈرتے ہیں، ان تصیبنا دائرہ، کہ ہمیں کوئی دائرہ مصیبت حادثہ نہ آ لے، کوئی تکلیف نہ پہنچے. فعسى اللہ، پس قریب ہے کہ اللہ رب العالمین، شاید کہ اللہ رب العالمین، ان یاتی بالفتح، لے آئے فتح، او امر من عندی، یا کوئی اور معاملہ اپنے پاس سے. ویصبحوا علی ما اسروا، وہ ہو جائیں جو انہوں نے کی، اس پر انہوں نے اصرار کیا، جو چھپایا، فی انفسہم، جو چھپایا انہوں نے، فی انفسہم، اپنے نفسوں میں، نادمین، نادم ہو جائیں. اللہ فرماتے ہیں کہ اب تو ان کو دنیاوی فائدے نظر آتے ہیں کہ وہ تکڑے ہیں، ان کے ساتھ یہ مسائل ہیں، اس لیے ان کو راضی کرنے کے لیے دوستیاں لگائے بیٹھے ہیں. اگر خدا نہ خواستہ، اگر اللہ تعالیٰ یہ کرے کہ ان کو شکست دے دے اور ذلیل کر دے، ان کی طاقت نہ رہے، تو پھر ان کو پریشانی ہوگی نا. ہوتا ہے نا، کافروں کی دوستی بندے کی ہے اور کافر ہی ذلیل ہو گیا، تباہ ہو گیا، پھر کدھر جائے گا یہ. تو فیصبحوا علی ما اسروا فی انفسہم نادمین، ان کا تو یہ پہلے ہی نہیں تھا، مسلمانوں کو چھوڑ بیٹھا اور کافر ختم ہو گیا، اب یہ کدھر جائے گا، پھر ندامت ہی ہوتی ہے بندے کو. فیصبحوا علی ما، برے کا ساتھ ندامت کے ذریعہ بنتا ہے. نولی بعض الظالمین بعضا بما كانوا یکسبون، اللہ ظالم کو ساتھ ہی رکھتے ہیں، پھر بعد میں یہ حالت ہوتی ہے. فیصبحوا علی ما اسروا فی انفسہم نادمین. اور یہ بڑی پھر عجیب کیفیت ہوتی ہے. ایک یہ ہے کہ آپ کو دوسرا بندہ ملامت کرے، دوسرا ملامت کرے، خود نہیں ملامت، اتنی بڑی ٹینشن نہیں ہوتی، بندہ بڑی بڑی سن لیتا ہے. لیکن اپنا دل ملامت کرے بندے کو، کہ یہ میں نے کیا کیا یار، یہ چیز پریشان کون ہوتی. فیصبحوا علی ما اسروا فی انفسہم نادمین، پھر خود یہ پریشان اور پشیمان ہوں گے اور کریں گے خود کو. وَيَقُولُونَ، کہتے ہیں، الذین، وہ لوگ، آمنوا، جو ایمان لائے، هؤلاء الذین، وَيَقُولُ الذین، کہتے ہیں وہ لوگ، آمنوا، جو ایمان لائے، هؤلاء الذین اقسموا باللہ جہد ایمان، کہ یہ وہ لوگ ہیں جو قسمیں کھاتے تھے پختہ، جہد ایمان، پختہ قسمیں. انہم لمعکم، کہ بے شک ہم تمہارے ساتھ ہیں، جو قسمیں کھاتے تھے کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں. حبطت اعمالہم، ضائع ہو گئے ان کے اعمال.
فاصبحوا خاسرین، وہ ہو گئے نقصان اٹھانے والے، خسارے میں پڑ گئے۔ اسی طرح یہ دعائی جملہ بھی ہو سکتا ہے، عمل ضائع ہوں، خسارے میں پڑ گئے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگو، یہ کافروں کی دوستی کا نقصان ہے کہ بندے کے عمل جو ہے وہ ضائع ہو جاتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، من یرتد منکم عن دینہ، جو کوئی مرتد ہو جائے اپنے دین سے، اپنے دین کو چھوڑ بیٹھے۔ یہاں یہ جملہ اس لیے لایا کہ کافروں کی دوستی و ارتداد کا ذریعہ ہوتی ہے، وقتی تو یعنی اسی وقت یا پھر بعد میں بعض اوقات، اس لیے ارتداد کا مسئلہ یہاں بیان کیا۔ جو اللہ کی بات نہیں مانتا، غیر اللہ سے لیتا ہے، غیروں سے لیتا ہے، تو نتیجہ ارتداد کی صورت میں ظاہر ہو جاتا ہے۔ من تشبہ بقوم فہو منہم، ابو داؤد کی 40-31 نمبر حدیث بھی ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، جو کوئی مرتد ہو گیا تم میں سے اپنے دین سے، ایمان لایا اور پھر بھی کافر بن، آیت اشارہ کرتی ہے کہ ناقض ایمان ہے اسلام میں، مومن بھی کافر بن سکتا ہوتا ہے۔ اسلام کوئی فولادی زنجیر نہیں ہے جو بس پکی رہے گی۔ اسلام جس طرح کے وضو بعض چیزیں ٹوٹ جاتا ہے بعین ہی، ایمان بھی ٹوٹتا ہے، اسلام بھی ٹوٹتا ہے بندے سے۔ ان میں سے کافر کی دلی دوستی اور ان کا تعلق ہے، اور کافروں کو اسلام کے خلاف چلنا ہے۔ فسوف یأتی اللہ، قریب ہے کہ اللہ رب العالمین لے آئے بقوم، ایسی قوم، یحبہم، جس سے اللہ محبت کرتے ہیں۔ اللہ پھر انہیں ختم کرے، ان کی شکست کی طرف بھی اشارہ، ذلت کی طرف اشارہ، ختم ہو جانے عذاب کی طرف اشارہ۔ اللہ ایسی قوم لے گا یحبہم، کہ اللہ رب العالمین سے محبت کریں گے، یحبونہ، اور وہ اللہ سے محبت کریں گے۔ یہاں اللہ کی محبت پہلے ذکر کی، چونکہ پہلے اللہ بندے سے محبت کرتے ہیں، پھر بندے کے دل میں اللہ کی محبت پیدا ہوتی ہے۔ اللہ کی توفیق نہ ہو بندہ نہیں کر سکتا کچھ بھی۔ اذلۃ علی المؤمنین، وہ تمہاری طرح نہ ہوں گے، کافروں سے دوستی ہوں، مومنوں سے دشمنی ہو، بلکہ وہ کیسے ہوں گے؟ اذلۃ علی المؤمنین، وہ نرم ہوں گے مومنوں پر، ان کے باب میں بڑے نرم ہوں گے۔ اشداء علی الکفار رحماء بینہم والی بات ہے نا، اور عزت علی الکافرین، وہ سخت ہوں گے کافروں کے خلاف، مومنوں کے لیے نرم اور کافروں کے خلاف وہ سخت ہوں گے۔ ایسی قوم اللہ لے آئے گا کہ اللہ کی ان سے محبت ہوگی، ان کی اللہ سے ہوگی، مومنوں کے لیے بڑے نرم اور کافروں کے لیے بڑے سخت ہوں گے۔ اور اگلی صفت، یجاہدون فی سبیل اللہ، وہ جہاد کریں گے اللہ رب العالمین کی راہ میں، ولا یخافون لومۃ لائم، اور کسی ملامت کرنے والے کی ملامتی کی پرواہ نہیں کریں گے۔ اس لیے ذکر کیا کہ جہاد کے باب میں لوگ ملامت بڑا کرتے ہیں، باتیں بڑی سننے کو ملتی ہے، نعرے بڑے ملتے ہیں، شدائد بڑی آتی ہیں، تو ولا یخافون لومۃ لائم، ذالک فضل اللہ، اللہ رب العالمین کا فضل ہے، یؤتی جسے چاہیں دیتے ہیں، من یشاء اسے چاہیں، واللہ واسع علیم، اللہ رب العالمین وسیع ہے اور علم والے، اللہ کا علم بڑا وسیع ہے۔ یہ آیت پھر دراصل ثبات علی الدین کے اسباب بھی بیان کرتی ہے، ثابت کیسے دین بندے کا رہ سکتا ہے، کفر سے کیسے بندہ بچ سکتا ہے، اپنے دین پر ثابت قدم کیسے رہا جا سکتا ہے، تو صفات بتائی ہیں۔ اللہ کی محبوب قوم کون سی ہوتی ہے؟ جو اللہ سے محبت کرے، اللہ کے نظام وغیرہ، اللہ کی محبت میں اللہ کا نظام وغیرہ سب کچھ داخل ہے نا۔ ظاہر جب اللہ کی محبت ہوگی، اللہ کی اطاعت بھی ہوگی، اس کا نظام لیا جائے گا، اس کی بات مانی جائے گی۔ اللہ سے محبت ہوگی، اللہ ان سے محبت کریں گے، وہ اللہ سے محبت کریں گے، اللہ ان سے کریں گے، دو طرفہ محبت چلے گی، کیونکہ بندے کی محبت ہے اللہ سے ضروری ہوتی ہے نا۔ بندے کے دل میں اللہ کی محبت نہیں ہے، ابھی کامل بندہ مومن نہیں ہے، اللہ اس سے محبت کرے گا، اور ظاہر ہے کہ اللہ کی محبت تب ہوتی ہے جب بندہ اللہ کا صحیح ہوتی ہے، ہر بات ماننے والے۔ اور اسی طرح مومنوں کے لیے بڑے نرم اور کافروں کے لیے بڑے سخت، اور جہاد کریں گے، کسی کی ملامتی کی پرواہ نہیں کریں گے۔ انما ولیکم اللہ ورسولہ، اگر یہ کافروں کی دوستی ان سے تعلق کو جوڑنا مسائل پیدا کرتا ہے، نو پرابلم۔ انما ولیکم اللہ، اسی طرح ان کی دوستی تو مومنوں اور اللہ سے ہونی چاہیے۔ انما ولیکم اللہ، بے شک تمہارا ولی تو اللہ ہے، ورسول، اور رسول ہیں، دوست تمہارے اللہ ہیں، رسول ہیں، والذین آمنوا، اور وہ لوگ جو ایمان لائے ہیں وہ تمہارے دوست، برائے نام نہیں مومن، بلکہ وہ الذین وہ یقیمون الصلاۃ، جو نماز قائم کرتے ہیں، ویؤتون الزکوٰۃ، زکوٰۃ دیتے ہیں، عمرہ کے وہ رکوع کرنے والے، عاجزین کے ساری کرنے والے ہیں۔ یہ ہے تو یہ تمہارے ولی، یہ محبتوں کے لائق۔ اللہم نسألک حبک حب من یحبک، اللہ اور اللہ سے جس کی محبت ہے، اللہ والا ہے، اس کی محبت چاہیے ہوتی ہے، اس کی دوستی مطلوب ہوتی ہے۔ ومن یتول اللہ ورسولہ، ومن یتول اللہ ورسولہ، جو کوئی ولی بنائے، دوست بنائے، تعلق قائم کرے کافروں کی نسبت، کافروں کی جگہ اللہ سے، ورسول اس کے رسول سے، والذین آمنوا، اور مومنوں سے، فإن حزب اللہ، یہ اللہ رب العالمین کا گروہ، ہم الغالبون، یہ غالب آئے گا۔ دو خوشخبریاں سنا دی۔ اللہ والا کون سا، اللہ گروہ کون سا؟ کہا جس کی دوستی اللہ سے ہوتی ہے، رسول سے ہوتی ہے، مومنوں سے ہوتی ہے، جو ان کے لیے غیرت کرتا ہے، یہ اللہ کا گروہ ہے۔
اور اس کے علاوہ جو اس کا الٹ فرمانا کیا نکلا کہ جو اللہ سے، اللہ کا نظام، اللہ کے قانون، اللہ کے حکم، اللہ کا رسول اور مومنوں ان کا دشمن ہے، خلاف ہے، وغیرہ وغیرہ، شیطان کا گروہ ہوگا، نام جو بھی ہو اس کا، فإن حزب اللہ هم الغالبون، اللہ کے گروہ۔ اور اسی طرح دوسری خوشخبری ساری نے یہ سنائی، اس آیت نے ایک یہ سنائی کہ اللہ کا گروہ ہے، دوسری یہ سنائی کہ غالب بھی آئے گا، نتیجہ اور انجام ان کا بہتر ہونا۔ اس لیے کافروں کی دوستی بچاتی نہیں ہے، غلبہ جو وہ ایمان سے ہے، یہ لفظ یہ بتاتا ہے کہ غلبہ جو ہے وہ اللہ سے جڑنے، رسول سے جڑنے اور اللہ والوں سے جڑنا، اس میں اللہ العالمین نے غلبہ رکھا۔ یا ایھا الذین آمنوا، لوگوں جو ایمان لائے ہو، لا تتخذوا الذین اتخذوا دینکم ہزوا، تم نہ بنانا اپنے دین کو گپ شپ، ہزوا یہ گپ شپ ہی ہے نا، آدھا دین لیں آدھا نہ لیں اور اللہ کے حکم کے مطابق فیصلے نہ ہوں۔ ہزوا ولعبا، تم نہ بنانا دین کو، اپنے دین کو، ہزوا گپ شپ، ولعبا اور کھیل تماشا، مذاق نہ بنا، ہزوا ولعبا کھیل تماشا نہ سمجھو۔ من الذین اوتوا الکتاب من قبلکم الکفار اولیاء، ان لوگوں سے جن کو کتاب دی گئی ہے تم سے پہلے، اسی طرح والکفار اور کافروں کا اولیاء دوست، یعنی یہی ہے نا کہ کافروں کو دوست بنایا، ان کے دین کو لیا اور ظاہر ہے پھر اپنے دین کھلواڑ لیا بندے کا، پھر گپ شپ ہے نا، یہ نہ کرو۔ واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، ان کو تم اگر تم مومن ہو، اگر مومن ہو تو یہ نہیں کرنا۔ دوستی کے لائق اللہ اور رسول ہے، نہ کافر، یہودی، عیسائی۔ یا ایھا الذین آمنوا، یا وہ لوگ جو ایمان لائے ہو، لا تتخذوا الذین اتخذوا دینکم ہزوا، دوبارہ سنیے توجہ میری طرف۔ یا ایھا الذین آمنوا، وہ لوگ جو ایمان لائے ہو، لا تتخذوا الذین اتخذوا، تم نہ بناؤ، یعنی بطور دوستی نہ لو، نہ بناؤ مانا ان سے نہ جڑو، الذین ان لوگوں سے اتخذوا دین، جنہیں بنایا تمہارے دین کو ہزوا گپ شپ سمجھے، ایسے کافر، ایسے اللہ کے باغی جو تمہارے دین کو گپ شپ سمجھتے ہیں، ان سے دوستیاں نہ کرو۔ ہزوا مذاق، ہنسی، ولعبا اور کھیل کود، من الذین ان لوگوں میں سے جو ہیں، اوتوا الکتاب جنہیں کتاب دی گئی، من قبلکم تم سے پہلے، والکفار ایسے، اسی طرح کافروں کو اولیاء دوست نہ بنانا، یعنی بطور ولی نہ لینا ان لوگوں کو جو تمہارے دین کو گپ شپ سمجھتے ہیں، اور اسی طرح کافروں کو اولیاء۔ واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، ان کو تم مومن، اگر تم مومن، اللہ کا خوف پیدا کرو اور ان کی طاقتوں وغیرہ سے نہ ڈرو، ان کے فائدے جو تمہیں نظر آتے ہیں ان پر نظر نہ رکھو۔ واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، ان کنتم مومنین، اگر تم مومن ہو۔ وَإِذَا نَادَيْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ اتَّخَذُوهَا، وَإِذَا نَادَيْتُمْ، ان کا ایک عمل پیش کیا، دیکھیے یعنی پیچھے کہا نا کہ یہ تمہارے دین کا مذاق اڑاتے ہیں، پھر ہم اگلا کہیں کہ مذاق یہ ہو کہ وہ آئیں اور کہہ دیں کہ جی رسول اللہ نے یہ کیا وہ کیا، مذاق اڑائی، یہ مراد ہوگی؟ نہیں، اللہ نے چھوٹی مثال دی کہ دین کا مذاق کیا، کسی اذان کا بھی مذاق اگر وہ اڑائیں گے دین کا مذاق ہوگا، اور اس بنا جو ہے ان سے دشمنی ہوں گی۔ وَإِذَا نَادَيْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ اتَّخَذُوهَا، جب تم پکارتے ہو یعنی اذان دیتے ہو، نماز کی طرف پکارتے ہو، اتخذوها، وہ اسے بنا لیتے ہیں، ہزوا گپ شپ، ولعبا اور کھیل تماشا، اذان کا یہ مذاق اڑاتے ہیں، اذان کا مذاق، اسے دین کا مذاق کہا گیا، دین کا مذاق پیچھے ذکر کہ دینکم لا ہزوا ولعبا۔ ذالک بانہم قوم لا یعقلون، ایسی قوم ہے جو عقل نہیں رکھتی۔ اس لیے مسلمان کو تو بہت ہوشیار رہنا چاہیے۔ آج کل مسلمانوں میں چونکہ دین سے دوری ہے، خود ہی اپنے دین کا مذاق اڑا رہے ہوتے ہیں، اذان کا اڑاتے ہیں، داڑھی کا اڑاتے ہیں، احکامات الہیہ کا اڑاتے ہیں، اور مسلمان بھی جنت بھی جائیں گے۔ اللہ نے کافروں کی صفت بیان کی ہے، ان کافروں سے دوستی نہیں کرنی جن کی صفت یہ کہ دین کا مذاق اڑاتے ہیں۔ ذالک بانہم قوم لا یعقلون۔ قل یا اہل الکتاب هل تنقمون، سوال ہے کہ یہ اتنی دشمنی لوگوں میں کیوں آ گئی ہے؟ کیا مسلمانوں نے کیا برا کر لیا جو ان کے دشمن یہ بن گئے ہیں؟ تو یہ بتائے گی کہ کوئی دشمنی کی کوئی وجہ ان کے پاس نہیں ہے، کوئی عذر ان کے پاس نہیں ہے۔ ان کو جو دشمنی کی بنیادی وجہ ان لوگوں کے پاس جو ہے وہ یہ ایمان ہے، ایمان کے دشمن ہے، اور ان لوگوں کے پاس ایمان موجود ہے۔ قل کہہ دیجیے یا اہل الکتاب، اہل کتاب، هل تنقمون، کیا تم انتقام نہیں لیتے ہم سے؟ یہاں بات ہم نے کی تھی نا کہ استفہامی انداز لایا جاتا ہے، لیکن ہوتا اصل میں نفی کا انداز، ہوتی نفی ہے، انداز استفہامیہ لایا جاتا ہے جگانے کے لیے، یعنی کیا وجہ جی بتاؤ، یہ اس طرح کی بات اپنا معنی پھر، یا پھر اس کے التزامی معنی، لازمی معنی کیا جاتا ہے کہ تم نہیں لیتے ہم سے انتقام، عیب نہیں لگاتے۔ قل کہہ دیجیے اہل کتاب، اہل کتاب، هل تنقمون، نہیں تم عیب لگاتے، ناراضگی تمہاری ہم سے نہیں ہے، منا الا مگر، انا آمنا باللہ، یہ ہمارا جرم ہے کہ ہم ایمان لائے اللہ پر، وما انزل الینا، اور اس پر ایمان لائے جو اتارا گیا ہماری طرف، قرآن پر ہمارا ایمان ہے، وما انزل من قبل، اور اسی طرح جو اس سے پہلے اتارا گیا تورات اور انجیل پر ہمارا ایمان، یہ ہمارا جرم ہے، یہ جرم ہے۔ یہ ہوتا ہے نا کہ آپ جیسے کہتے ہیں کہ میرا صرف جرم یہ ہے کہ میں نے آپ سے نیکی کی ہے،
مانا کہ یہ جرم نہیں ہے، آپ نے جرم بنا لیا، میں نہ کرتا ٹھیک تھا، یعنی میرا احسان آپ اسے میرا جرم سمجھ رہے ہیں، میری اچھائی کو آپ جرم سمجھ رہے ہیں، یا مقصد ہوتا ہے کہ دشمنی کی وجہ نہیں ہے تمہاری، خواہ مخواہ کیے جا رہے ہو۔ ایمان لانا اللہ پر، کتابوں پر، حتیٰ کہ تمہاری کتابوں پر بھی ایمان ہے تو جرم نہیں ہے۔ وَأَنَّ أَكْثَرَكُمْ فَاسِقُونَ، جرم نہیں ہے، پھر بھی یہ کر رہے ہیں، وجہ یہ ہے کہ وَأَنَّ أَكْثَرَكُمْ فَاسِقُونَ، تم میں سے اکثر جو ہیں فاسق ہیں۔ جب بندہ فاسق بنے پھر یہی ہوتا ہے، پھر مومنوں کی دشمنیاں دل میں آتی ہیں، پھر ایمان کی نفرت ہوتی ہے، پھر ایمان کو ختم کرنے کی سوچ رہا ہوتا ہے۔ وَأَنَّ أَكْثَرَكُمْ فَاسِقُونَ، قل کہہ دیجیے لو نبئکم بشر من ذلک، کیا میں تمہیں خبر نہ دوں اس سے بھی بدتر چیز کی، مثوبۃ عند اللہ، یہ ہے نا ان کو یہ جرم لگتا ہے۔ وہ ایک عربی شاعر بھی کہتا ہے نا کہ ان لوگوں میں کوئی عیب نہیں ہے سوا کہ یہ کہ ان کی تلواریں جو ہیں وہ لڑ لڑ کر من قراء الکتائب، وہ مار مار کر اپنی تلواریں جو ہیں وہ کنند کر دی ہیں، کمزور کر دی ہیں۔ معنی یہ کہ یہ بہادر لوگ ہیں، ان کے جرم صرف یہ ہے، اور آپ کو بہادری سے آپ کی نہیں لگتی، اور بہادری کی دشمنی آپ میں پائی جاتی ہے، ان میں عیب نہیں ہے۔ اسے کہتے ہیں المدح بما یشبہ الذم، نا کہ آپ کسی کی تعریف اس انداز سے کریں کہ جو دراصل مذمت ہوتی ہے کسی کی، یا اس کے الٹ الذم بما یشبہ المدح، کسی کی آپ مذمت کرتے ہیں لگتی وہ تعریف ہے اس کی، یہ عربی کا قانون ہے، سب چلتے رہتے ہیں۔ تو دراصل یہ عیب نہیں ہے، یہ تو خوبی ہے ان کی کہ ان کا ایمان ہے، مضبوط ہے، اللہ پر ہے، رسول پر ہے۔ اب اللہ فرما رہے ہیں کہ تمہیں یہ عیب لگتے ہیں جو کہ عیب نہیں ہے، آؤ میں تمہیں تمہارے عیب دکھاتا ہوں۔ اس کی مثال اس طرح لیں، آپ پر کوئی اعتراض کریں اور آپ کہتے ہیں اپنی شکل دیکھی ہے آپ نے، کہیں نا کہ آپ کی شکل اچھی نہیں ہے، آپ اپنی دیکھی ہے آپ نے، آپ میں خامی پائی جاتی ہے، اپنی نہیں پتہ آپ کو، آئے میں بتاتا ہوں۔ یہ قل کہہ دیجیے اونبئکم بشر من ذلک، میں تمہیں خبر نہ دوں اس سے بھی بدتر چیز کی، اس سے بھی بدتر کیفیت کی ہے وہ بتاتا ہوں، اس سے بھی بدتر چیز مثوبتاً ثواب اور بدلے کے لحاظ سے عند اللہ کے ہاں ایمان، جو تمہیں ایمان جرم لگتا ہے نا، یہ جرم نہیں، اس سے بڑا جو اصل جرم ہے آؤ میں موت میں بتاؤں، یعنی جسے تم جو جرم سمجھ رہے ہو یہ جرم نہیں ہے، آؤ میں تمہیں اصل جرائم کا بتاتا ہوں۔ وہ یہ ہے اس بندے کا جرم، اصل جرم ہے من لعنہ اللہ، جس پر اللہ رب العالمین نے لعنت کی ہے، یہ مجرم ہے اللہ تعالیٰ کا، اپنے اعمال کی وجہ سے اللہ نے لعنت کی، وغضب علیہ، غضب کیا اس پر، وجعل منہم القردۃ، اور بنایا ان میں سے بعضوں کو قردۃ، بندر بنا دیا، والخنازیر، اور خنزیر بنایا ہے۔ اس یہ اللہ کہتے ہیں مبغوث تھے کہ بعضوں کو بندر بنایا اور خنزیر بنایا، یہ مبغوث لوگ ہیں، یہ برے لوگ ہیں۔ وعبد الطاغوت، اور اس نے بندگی کی طاغوت کی، طاغوت کے یہ اللہ کے بندے ہیں، اللہ کی بندگی کرنے والے ہیں تو اچھے ہیں یہ، اور یہ ہیں جو طاغوت کے بندے ہیں اور یہ برے لوگ ہیں۔ اولئک شر مکانا، یہ لوگ جو ہیں بدترین ہیں مقام اور مکان کے لحاظ سے، یہ بدترین لوگ ہیں۔ وضلوا عن سواء السبیل، اور یہ زیادہ گمراہ ہیں ان کی نسبت میں، وہ تو گمراہ ہی نہ تھے، مطلب ان کی نظر سے کہا جا رہا ہے نا کہ ان کی نظر میں وہ گمراہ ہیں لیکن ان سے یہ بڑے گمراہ۔ وضلوا عن سواء السبیل، یہ بڑے گمراہ، یہ بہکے ہیں اور دور ہیں، گمراہ عن سواء السبیل، سیدھی راہ سے، اسے بھٹک چکے ہیں، گمراہ ہیں اور دور چلے گئے عن سواء السبیل، سیدھی راہ سے۔ وہ کہ ان کو کہا جا رہا ہے کہ دیکھو یہ صفات جن میں ہیں وہ سب سے برے لوگ ہیں، اور لیکن میں یہ تم میں ہی پائی جاتی ہیں۔ وَإِذَا جَاءُوكُمْ، جب وہ تمہارے پاس آتے ہیں، قالوا، کہتے ہیں آمنا، ایمان لائے ہیں، حالانکہ وقد دخلوا بالکفر، وہ داخل ہوئے کفر میں، وہ کفر کو لے کر وہ داخل ہوئے تھے، وہم قد خرجوا بھی، اور اسی کفر کو لے کر وہ نکلے ہیں۔ یہ کہتے ہیں ہم مومن ہیں، حالانکہ یہ تھا کہ ایمان شیمان نہیں ہے، یہ جب یہ دعویٰ کر رہے تھے، جب آئیں اس وقت بھی کافر تھے، اور جب واپس گئے یہ کافر تھے، یعنی یہ نہ ایمان مومن تھے اور نہ ہیں، کافر آئے تھے اور کافر واپس نکلے ہیں۔ ایمان کا دعویٰ اس سے فقط بات نہیں بنتی۔ واللہ علم بما کانوا یکتمون، اللہ رب العالمین خوب جانتے ہیں جو چھپاتے ہیں، اللہ جانتے ہیں کہ ان کے اندر کیا ہے، باہر خود کو مسلمان کہہ رہے ہیں۔ وَتَرَى كَثِيرًا مِّنْهُمْ، آپ دیکھیں گے ان میں سے بہت ساروں کو، یسارعون فی الاثم، جو بڑھتے ہیں آگے، فی الاثم، گناہ کے کاموں میں، والعدوان، اور زیادتی کے کاموں میں آگے بڑھ رہے ہوتے ہیں، گناہ اور زیادتیوں میں آگے بڑھ رہے ہوتے ہیں۔ گناہ میں یعنی کہیں کوئی گناہ ہو رہا ہے، سب سے پہلے دیکھیں تو وہ کافر منافق اس میں کھڑا ہوگا، کوئی زیادتی ہو رہی ہے پیچھے یہ بیٹھے ہوں گے اور یہ چلا رہے ہوں گے اسے، یعنی خود کو یہ پاک اور اعلیٰ باور کرواتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ ہر گندگی میں ان کا ہاتھ ہوگا، ہر گناہ میں یہ کھڑے ہوں گے۔ وَأَكْلِهِمُ السُّحْتَ، اسی طرح کا کھانا سود کو، حرام کو، سحت، حرام خور بھی۔ لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، کتنا برا ہے وہ عمل جو یہ کرتے ہیں۔ لَوْلَا يَنْهَاهُمُ الرَّبَّانِيُّونَ، ٹھیک ہے یہ لوگ بگڑ گئے، اللہ تعالیٰ ان کے جو مذہبی پیشوا تھے، ان کے احبار اور رہبان تھے، انہیں ڈانٹتے ہیں کہ تم نے سمجھانا تھا انہیں۔ یہ پھر ان کے ساتھ ساتھ یہ ہمیں تعریض ہے، یہ معاشرے کے اندر بگاڑ پیدا ہو، صحیح دین نہ بیان ہو اور خرابیاں ہوں، فساد ہو، اس کے پیچھے مذہبی طبقے کی بھی خامیاں ہوتی ہیں، انہیں غلط دین بیان کیا ہوتا ہے،
اسی طرح وہ برائیاں کر رہے ہوتے ہیں، انہیں خبر ہوتی ہے، روک نہیں رہے ہوتے ہیں، وہ بدعات پر رد نہیں کر رہے ہوتے، شرک پر نہیں رد کر رہے ہوتے. لولا ینہم الربانیون، کیوں نہ منع کی ان کو ربانیون نے، الربانی اللہ والوں نے. ٹھیک ہے یہ بگڑ گئے لیکن اچھوں کو تو سمجھانا چاہیے تھا. لولا ینہم الربانیون، کیوں نے منع نہ کیا اللہ والوں نے، رب والوں نے، والاحبار اور علماء نے، عن قولہم الاثم، ان کی بری بات سے منع کرتے وہ، واکلہم السحت، اور ان کے سود کھانے، حرام کھانے سے، وہ حرام خوریوں سے منع کرتے ہیں ان کے مذہبی پیشوا. لبئس ما کانوا یصنعون، اس کا تعلق ڈائریکٹ علماء وغیرہ کے طبقے سے ہے کہ معاشرے کے اندر جب بگاڑ ہو تو منع کرنا چاہیے. قرآن نے اسی چیز کو بیان کیا ہے کہ جب برائی پر رد ہو رہا ہو اللہ تعالیٰ اس کو معاشرے کو نہیں ہلاک کرتے، لیکن برائی ہو رہی ہو اور کوئی منع کرنے والا نہ ہو، اس وقت پھر وہ قوم جو تباہ ہوتی ہے. لبئس ما کانوا یصنعون، کتنا برا ہے وہ جو یہ لوگ کرتے ہیں، جو یہ کر رہے ہیں کتنا برا ہے. عوام بگڑی ہے، بری طرف جا رہی ہے، اور خواص جو ہیں وہ خاموش بیٹھے ہیں. لبئس ما کانوا یصنعون، خاص طور پر یہ خواص، لبئس ما کانوا یصنعون. وقالت الیہود ید اللہ مغلولہ، ان کی خامیت اس قدر بڑی کہ اللہ کو بھی نہیں بخشتے. وقالت الیہود، کہتے ہیں یہودی، ید اللہ مغلولہ، اللہ کا ہاتھ جو ہے وہ بند ہو گیا، بند ہے. نبی نہیں آیا تھا، بڑی عطائیں ہوتی تھیں، جب سے نبی آیا ہے نا تو بس مسائل بن گئے، اللہ نے اپنا ہاتھ روک دیا، بتائیں ہمیں نہیں ہوتی. ید اللہ مغلولہ غلت ایدیہم، ان کے ہاتھ بند کر دیے گئے ہیں. اور یہ بدعا بھی ہے کہ اللہ ان کے ہاتھ بند کرے. اللہ کا ہاتھ کیسے بند ہو؟ انفاق تو اللہ تعالیٰ کر رہے ہیں اور بہت کر رہے ہیں. غلت ایدیہم ولعنوا بما قالوا، اور لعنت کی گئی ہے ان پر ان کے اس بات کی وجہ سے. بات کر دی، اس دن ہم نے حوالہ دیا تھا حدیث کا کہ بندہ جہنم کے گھڑوں میں گر جاتا ہے بات کر کے اسے خبر بھی نہیں ہوتی. ولعنوا بما قالوا بل یداہ مبسوطتان، بلکہ اللہ رب العالمین کے ہاتھ کھلے ہیں، اللہ کے ہاتھ اوپن ہے، وہ خرچ کیا جا رہا. اس لیے فرمایا ينفق کیف یشاء، وہ خرچ کرتا ہے جس طرح چاہے، کیف یشاء، یعنی اللہ کوئی پابندی نہیں ہے اللہ پر، جیسے چاہیں جس پر چاہیں جب چاہیں اللہ خرچ کیے جا رہے ہیں. کیف یشاء وَلَيَزِيدَنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ طُغْيَانًا وَكُفْرًا. اللہ اکبر. جی یہ ہوتا ہے، لیکن اس سے پہلے مسلم کی روایت بھی ہے 1021 نمبر. رسول اللہ فرماتے ہیں وہ آدمی جو خرچ کرتا ہے، صدقہ کرتا ہے، اس کی مثال وہ ہے کہ ایک آدمی نے زرہ یا قمیض پہنی ہے جو سینے سے ہنسلی کی ہڈی تک جا رہی ہے. جب یہ خرچ کرنے کا ارادہ کرے، خرچ کرے، تو وہ قمیض کھلتی چلی جاتی ہے. اور دوسرا آدمی جو خرچ نہیں کرتا اللہ کی راہ میں، تو اس کی وہ قمیض جو ہے جب ارادہ کرے خرچ کرنے کا، خرچ کرتا نہیں ہے، کر نہیں سکتا، وہ قمیض تنگ ہوتی جاتی ہے اور اس کے لیے مسائل پیدا کرتی چلی جاتی ہے. یہ یعنی اس کے لیے وہ پھندا بن گیا، یہ ہٹانا چاہ رہا، چیزیں ہٹتی نہیں ہیں. تو انفاق سے وسعت آتی ہے، بھلائیاں ملتی ہیں، کامیابی آتی ہیں، اور دن اور رات بندہ خرچ کرتا جائے. بخاری کی 74-19 نمبر حدیث ہے کہ ان یمین اللہ ملآ، اللہ رب العالمین کا دائیں ہاتھ، اللہ کے دونوں ہاتھ چونکہ دائیں حدیثوں نے کہا، اللہ کے ہاتھ جو ہیں یہ بھرے ہیں، دن اور رات کا خرچہ کوئی کمی اس میں نہیں پیدا کر رہا. فرماتے ہیں کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ جب سے آسمان و زمین بنی ہے اللہ رب العالمین خرچ کیے جا رہا اور کوئی کمی اس کے اندر واقع نہیں ہوئی ہے. تو یہ بل یداہ مبسوطتان، اللہ کے ہاتھ اوپن ہیں، کھلے ہیں، وہ خرچ کیے جا رہے ہیں. والقینا بینہم العداوۃ والبغضاء ولیزیدن کثیرا منہم ما انزل، ہم اس کی بات کر رہے تھے. یعنی یہ جو اللہ اور رسول کی باتیں بعضوں کے ایمان کو بڑھاتی ہیں نا، اور بعضوں کو جنت لے کر جاتی ہے، بعضوں کو جہنم بھی، ان جیسوں کو جہنم لے کر جاتی ہوتی ہیں. یہ ضرور زیادت لائے گی، یہ وحی، یہ باتیں اللہ اور رسول کی. اور یزیدن، ضرور بڑھائے، کثیر، بہت ساروں کو، منہم، ان میں سے، ما، وہ چیز ان میں سے بہت سو کو بڑھا دے گی جو نازل کی گئی آپ کی طرف. کس میں بڑھائے گی؟ طغیانا و کفرا، سرکشی اور کفر میں بڑھائے گی. یعنی آپ کی طرف جو وحی آئی ہے، جہاں بہت سو کو ہدایت دے گی، وہاں ان میں سے بہت ساروں کو ان کی سرکشی اور کفر میں بڑھا دے گی. وَلَيَزِيدَنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ، اور بے شک زیادہ کر دے گی، بڑھا دے گی ان میں سے بہت ساروں کو وہ چیز، وہ چیز انزل، جو نازل کی گئی لے گا آپ کی طرف، من ربک، آپ کے رب کی طرف سے. کس میں بڑھائے گی؟ طغیان میں، اور کفر اور کفر میں بڑھا دے گی ان کو. وہی بات ہے نا، فزادتہم رجسا الی رجسہم ویضل بکثیرا ویہدی بکثیرا، والی بات. والقینا بینہم العداوۃ والبغضاء، ہم نے ڈال دیا ان کے درمیان عداوت، دشمنی کو، والبغضاء، اور بغض کو، الی یوم القیامت، قیامت تک. سمجھیے آئی کہ جو اللہ اور رسول کے خلاف غلط زبانیں استعمال کرے، دین پر عمل نہ کریں، اس حکم کو نہ لیں، اس کو قانون نہ بنائیں، دشمنیاں رکھیں آپس میں، اللہ کا بعد اختیار کرے، تو اللہ ان کے دلوں میں بغض ڈال دیتے ہیں. جو قوم اللہ کی باغی ہو جائے، اللہ اس قوم کے اندر نفرتیں پیدا کر دیتے ہیں، نحوستیں آ جاتی ہیں.
والقینا بینہم العداوۃ، ہم نے ڈال دیا ان کے درمیان عداوت کو، والبغضاء اور کین اور بغض کو، الی یوم القیامہ، قیامت تک، قیامت تک پھر عداوت اور بغض کینہ ان میں آپس میں رہے گا، آپس میں بھی ہیں اور دوسروں کے دلوں میں بھی ان کے نفرت کو ڈال دیا۔ کلما، پھر یہ شری لوگ ہیں اور فسادی ہیں، اللہ ان کے فساد کو روکتا ہے وگرنہ یہ دنیا کو آگ لگا دیں۔ کلما اوقدوا نارا للحرب، جب کبھی یہ جلاتے ہیں آگ، للحرب، جب کبھی جلاتے ہیں آگ، للحرب، لڑائی کی، اطفأها اللہ، اللہ اسے بجھا دیتے ہیں، اللہ ان کے فساد کو روک رہا ہے وگرنہ بڑے شری ہیں، اطفأ اللہ، اللہ اسے روک دیتے ہیں۔ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا، زمین میں فساد کی کوشش کرتے ہیں، ان کی کوشش ہے کہ فساد ہو جی، خون بہے۔ واللہ لا يحب المفسدین، اللہ رب العالمین محبت نہیں فرماتے ہیں مفسدین سے، یہ فسادیاں، اور اللہ کی فسادیوں سے محبت نہیں ہوتی۔ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْكِتَابِ آمَنُوا وَاتَّقَوْا، انہوں نے کہا تھا نا کہ اللہ کا ہاتھ بند ہو گیا، ہمیں نہیں دیا جا رہا، نہیں نوازا جا رہا، میری قسمت ماڑی ہوگی۔ اللہ فرماتے ہیں کہ نہیں، اگر قسمت اچھی کرنی ہے اور اللہ کی نعمتیں حاصل کرنی ہیں، کسی قوم نے معیشت سنبھال لی ہے، دیوالیہ ہونے سے، کنگال ہونے سے بچنا ہے، تو اس کا طریقہ اللہ نے بتایا، وہی ہے وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْكِتَابِ، اگر اہل کتاب، لو لایا وہ کہ ایک لحاظ سے چاہت اور مرضی کو ثابت کیا گیا کہ اللہ کی یہ چاہت ہے، اللہ کی یہ مرضی ہے کہ لوگ سے ایمان لائیں۔ وَلَوْ، اور اگر أَنَّ أَهْلَ الْكِتَابِ، بے شک اہل کتاب، آمنوا، ایمان لائیں، وَاتَّقَوْا، اور تقوی اختیار کریں، ایمان لائیں، تقوی اختیار کریں، پھر ان کو بہت کچھ ملے گا۔ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، ایمان لائیں، پھر زبانی کلامی ایمان نہ ہو، ساتھ عمل والا ایمان ہو، وَاتَّقَوْا والا ایمان ہو، تو پھر یہ ہوگا لَكَفَّرْنَا عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ، ہم بخش دیں گے ان سے ان کے گناہ بخش دیے جائیں گے۔ جب گناہ بخش دیے گئے، اور بخشنے کا معنی یہ کہ پھر عطائیں ہوں گی اللہ کی، رزق کے اندر، معیشت کے اندر، عزت کے اندر، ہر چیز میں مسائل گناہ نے پیدا کرنے ہوتے ہیں، اور جب گناہ دھل گئے ہیں تو پھر سب کچھ ہی سدھر جائے گا۔ لَكَفَّرْنَا عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ، ہم بخش دیں گے ان سے ان کے گناہ، وَلَدْخَلْنَاهُمْ جَنَّاتٍ النَّعِيمِ، انہیں داخل کریں گے نعمتوں والی جنت میں داخل کر دیں گے۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ، اگر یہ لوگ، بے شک یہ لوگ اقاموا، قائم کرے، تورات کو قائم کرتے، والانجیل، اور انجیل کو، وما انزل الیہم من ربہم، اور جو ان کی طرف نازل کیا گیا ان کے رب کی طرف سے، عام بھی اور قرآن بھی اس کے اندر داخل۔ اگر یہ لوگ صحیح عمل کریں قرآن و حدیث پر، اللہ پر ایمان لائے، رسول پر ایمان لائے، پھر کتنی ان کی معیشت ٹھیک ہو جائے گی۔ لا کلوا من فوق، میں کھائیں گے اوپر والی سائڈ سے، آسمانوں سے بارشیں آئیں گی، موسم بہترین رہے گا۔ اور یہ بھی ہے لا کلوا من فوق، ان کے حاکم اچھے ہو جائیں گے، اچھے حاکم انہیں مل جائیں گے، بہترین دیں کھلائیں گے ان کو، وہ سہولیات فراہم کریں گے۔ ومن تحت ارجلہم، نیچے سے بھی کھائیں گے، مطلب زمین سے، برکات من السماء والارض والی بات ہے نا۔ اسی طرح ان کے جو ماتحت رعایا ہے، چھوٹے ہیں، شاگرد ہیں، بچے ہیں، وہ سب اچھے سے اچھے ہو جائیں گے، ہر طرف روانیاں ہوں گی۔ ملازمین من تحت ارجلہم، وہ بھی داخل۔ من امۃ مقتصدہ، لیکن سارے ایسے نہیں ہیں، یہودیوں کے بعد اچھے بھی ہیں، انصاف۔ من امۃ مقتصدہ، ان میں سے بعض جو ہیں وہ درمیانے، ایک جماعت ہے مقتصدہ، درمیانی جماعت ہے، جو درمیانی، جو اللہ کی راہ ہے اس پر چلنے والی جماعت ہے۔ لیکن وہ کثیر منہم ساء ما یعملون، میں سے اکثر جو ہے سا بہت برا ہے، معمول جو عمل کر رہے ہیں، اکثر کے عمل بہت برے ہیں، اکثر جو ہیں بڑے برے راستے چل رہے ہیں۔ ما یعملون، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اے رسول بلغ، پہنچائیے، ما وہ انزل الیک، جو اتارا گیا آپ کی طرف، من ربک، آپ کے رب کی طرف سے، سچا دین بیان کریں، ان کی پرواہ نہ کریں۔ وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ، اگر آپ یہ کام نہیں کریں گے، اس لیے کہا ہے، کتنی دفعہ یہ ہوتا ہے کہ جی کہ کام کریں گے کافر ناراض ہو جائیں گے، یہ مسئلہ بنے گا، وہ بنے گا، تو فرمایا کہ وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ، اگر آپ سچا دین نہ بیان کریں، فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهَا، اس لیے دین کی سچی بات بندے کو کرنی چاہیے، جہاں سچی نہ کر سکتا ہوں نہ کریں، سچی کریں اچھے انداز سے کریں، نہیں کر سکتا نہ کریں، لیکن بہت بڑا جرم ہے کہ دین کی دعوت اور برے انداز سے بندہ دے، غلط دے، اور اسے خبر ہو خاص طور پر جی، اور مجبوری کا نام دے رہا ہو۔ وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ، نہ بیان کریں، وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهَا، اور اگر آپ یہ کام نہ کریں، یہ کام نہ کریں معنی سچا دین نہ پہنچائیں، یا اسی طرح آدھا پہنچائیں، یا اسی طرح گڈ وڈ خلط مت کر کے پہنچائیں، فما بلغت رسالتہ، اس وقت کیا ہوگا کہ آپ نے دین کا کام کیا ہی نہیں ہے۔ اس کا سادہ معنی یہ ہے، اگر آپ سچا دین نہیں پہنچائیں گے تو کوئی کہ آپ نے بڑے بڑے کام کیے بھی ہوں گے، لیکن فما بلغت رسالتہ، آپ نے کوئی کہ رسالت اور پیغام اللہ کا پہنچایا ہی نہ ہوگا۔ اس لیے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مسلم کی 117 نمبر روایت میں فرماتی ہے کہ جو کوئی بندہ یہ خیال کرے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض چیزیں نہیں بیان کی، کوئی ایسا نظریہ رکھے، فقط اعظم علی اللہ الفریہ، اس نے اللہ پر بہت بڑا جھوٹ باندھا ہے، چونکہ اللہ فرماتے ہیں کہ آپ
پہنچائیں دین، اگر نہیں پہنچائیں گے تو کہ آپ نے دین کی تبلیغ کی ہی نہیں ہے۔ اور واللہ یعصمک من الناس، اس آیت کو پیش کرتی ہے ورنہ کہ اللہ نے یہاں کو کہا کہ آپ نے پہنچا چکے ہیں، اس کے اندر یہ بھی داخل ہے نا، کیونکہ اللہ نے مدد کی اپنے نبی کی، اگر نہ کی ہوتی، اگر رسول نے دین نہ پہنچایا ہوتا تو اللہ تعالیٰ مدد نہ کرتے، کامیاب نہ کرتے، ان کے دین کو نافذ نہ کرتے سب کچھ، اور اللہ نے گواہی دی ہے رسول اللہ کے دین کے پہنچانے کی۔ وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، اگر آپ یہ کام نہ کریں تو کہ آپ نے دین پہنچایا ہی نہیں ہے۔ ہاں اب یہ کہ دین پہنچائیں گے، داعی کہتا ہے بڑے مسائل بن جائیں گے، پرابلم ہوگی، تو اللہ فرماتے ہیں وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ، اللہ کافی ہو جائیں گے، لوگوں سے بچائیں گے آپ کو، کچھ نہیں ہوگا۔ بات وہی ہے صبح والی کہ جب اخلاص آپ میں ہوگا اور طریقہ اللہ اور رسول کا حکیمانہ آپ لے کر چلیں گے تو وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ، اللہ ضرور بچائے گا۔ دیکھیں ہم نے وہ علماء وغیرہ وغیرہ سنے ہیں، پڑھا ہے کہ جو انتہائی حق گو تھے لیکن پوری زندگی کچھ بگاڑ کوئی نہیں سکا، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ اخلاص ان میں زیادہ تھا، اور دوسرا طریقہ رسول اللہ کا، اللہ کا بتایا ہوا لے کر چلے ہیں، منہج رسول اللہ کا تھا، اس لیے مسائل ان کے لیے نہیں بنے۔ اور اسی طرف وہ لوگ دیکھے ہیں، ان کا سنا ہے کہ جنہوں نے بہت کم دین بیان کیا ہے، حق گوئی کم کیا لیکن مسائل کا شکار ہو گئے، وجہ یہی تھی کہ یا نیت کے اندر فطور تھا، نیت خالص نہیں تھی اللہ کے لیے، یا طریقہ رسول اللہ کا نہیں تھا، ان کے لیے مسائل بنے۔ ہاں پھر یہ اِنَّا لَنَنصُرُ رُسُلَنَا والی بات ہے، وَالَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ يَقُومُ الْأَشْهَادُ، کہ بعض اوقات اگر آزمائش آتی بھی ہے اللہ بھرپور مدد بندے کی کرتے ہیں، خاتمہ نہیں خراب کریں گے، دنیا میں عزتوں سے نوازیں گے، ایک وقت چھٹکارا مل جائے گا، عطائیں ہوں گی اللہ تعالیٰ کی۔ وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ، اس کی وجہ آپ سمجھ گئے ہیں، وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ۔ بخاری کی 2885 نمبر حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ایک رات، چونکہ اللہ کی طرف سے چیزیں ہو جاتی تھی، کہنے لگے کہ کاش کوئی نیک ساتھی ہو صحابہ میں سے، کوئی ہو جو میری رات کو چوکیداری کرے، تمنا کا اظہار کی، کچھ محسوس ہوا ہوگا۔ تو اس دوران کہتے ہیں ہم نے اسلحے کی آواز سنی، راویہ کہتی ہے اسلحے کی آواز سنی، رسول اللہ نے فرمایا کہ من ھذا، کون ہے یہ؟ تو کہا کہ انا سعد بن ابی وقاص جئت لاحرسک ونام النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہا کہ میں سعد بن ابی وقاص ہوں، آپ کی چوکیداری کے لیے آیا ہوں۔ عائشہ نے کہا تھا نا کہ ان ربک یسرع فی ہواک، رسول اللہ سے فرمایا تھا کہ آپ کا رب آپ کی خواہشات بڑی پوری کرتا ہے، بہت جلدی پوری کرتا ہے آپ کی خواہشات۔ یا رسول اللہ نے خواہش کی کاش کوئی بندہ ہو جو میری چوکیداری کرے، وہاں ساتھ ساتھ پہنچ جائیں اور کہا میں آیا ہوں آپ کی چوکیداری کے لیے۔ تو یہ واللہ یعصمک من الناس، حفاظت اللہ کی، اللہ نے رسول اللہ کی کروائی ہے، خود کی ہے، اپنے بندوں کے ذریعے کروائی ہے۔ یا ایھا النبی حسبک اللہ ومن اتبعک من المؤمنین، وہاں ایک تفسیر یہ بھی ہے نا، بات آگے آئے گی کہ آپ کو اللہ کافی اور اللہ نے اپنے مومن بندوں کو کافی کر دیا آپ کے، بھلے شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ اس تفسیر کو نہیں مانتے۔ واللہ یعصمک من الناس، اللہ رب العالمین آپ کو بچائیں گے لوگوں سے۔ ان اللہ لا یہدی القوم الکافرین، بے شک اللہ رب العالمین ہدایت نہیں دیتے کافر قوم کو، کافروں کو ہدایت نہیں ملا کرتی۔ ان اللہ لا یہدی القوم الکافرین، جو دین کے دشمن ہوں، کافروں کا ساتھ دینے والے ہوں، مسلمانوں کو تکلیفیں دیتے ہوں۔ ان اللہ لا یہدی القوم الکافرین قل یا اہل الکتاب لستم علی شیء، قل یا اہل الکتاب، اللہ فرماتے ہیں کہ نام سے کچھ نہیں بننا، عمل چاہیے۔ قل کہہ دیجیے یا اہل الکتاب، اہل کتاب، لستم علی شیء، کسی بھی چیز پر نہیں ہو، کسی معتمد چیز پر نہیں چل رہے، کسی صحیح درست دین پر نہیں ہو، حتیٰ تقیموا التوراۃ، جب تک تم یہ نہ کرو، کیا؟ حتیٰ یہاں تک کہ تقیموا التوراۃ، تم قائم کرو تورات کو، تورات پر پورا عمل نہ ہو، تورات کو نافذ نہ کرو، تورات پر نہ چلو، والانجیل، اور انجیل کو، وما انزل الیکم من ربکم، اور جو تمہاری طرف نازل کیا تمہارے رب کی طرف سے یعنی قرآن، جب تک اس کا نفاذ، اس پر عمل، اس کے لیے سب کچھ کرنا، قربانیاں دینا تم میں نہ آئے تو لستم علی شیء، نام سے کچھ نہیں بننا چاہیے، رسول اللہ کے محمدیہ نہیں، جب تک قرآن حدیث سے جڑا نہ جائے گا اور اس کے مطابق زندگی اجتماعی، انفرادی، قومی، ملی طور پر نہ کی جائے گی تو لستم علی شیء والی بات ہے۔ وَلَيَزِيدَنَّ كَثِيرًا مِّنْهُم مَّا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ طُغْيَانًا وَكُفْرًا، وہ بات پھر وَلَيَزِيدَنَّ، البتہ ضرور زیادہ کرے گا، كَثِيرًا مِّنْهُم، ان میں سے بہت ساروں کو زیادہ کرے گی، ما وہ چیز انزل جو نازل کی الیک آپ کی طرف، من ربک آپ کے رب کی طرف سے، کیا زیادہ کرے گی؟ طغیاناً، سرکشی، ان کی سرکشی، و کفر، اور کفر کو، یعنی کفر کو اور سرکشی کو مزید بڑھائے گی وہ چیز، یعنی وہی ان کے کفر میں اضافہ کرے گی نہ کہ ایمان میں، ان کے بدبختی کی بنا۔ بات وہی ہے کہ وہی آپ مانیں گے، قائم کریں گے، سے جڑیں گے، نجات پائیں گے، اور یا دور ہٹیں گے اور تباہ ہوں گے۔ فلا تأس علی القوم الکافرین، پس آپ افسوس نہ کریں کافر قوم پر۔ ان الذین آمنوا، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے، والذین ہادوا، وہ لوگ جو یہودی بنے، والصابئون والنصارى، اسی طرح وہ جو صابی بنے، بات گزر چکی ہے تشریح صابئین کی، والنصارى، اور نصارى، من آمن باللہ والیوم الآخر،
جو کوئی ایمان لائے اللہ پر اور آخرت کے دن پر، وعمل صالحا انہوں نے نیک اعمال کیے، فلا خوف علیہم ولا هم يحزنون، ان پر کوئی خوف نہ ہوگا نہ وہ غمگین ہوں گے۔ جو بھی اللہ پر صحیح ایمان لایا ان پر کوئی خوف ہوگا نہ وہ غمگین ہوں گے۔ اس کی تشریح پیچھے ہم کر چکے ہیں۔ معنی یہ کہ جو بھی اپنے زمانے میں ایمان لائے تو ٹھیک ہے وہ نجات پا جائے گا، اور دوسرا معنی یہ کہ ایمان لایا یعنی آیا پھر اسلام اور ایمان کی طرف، قرآن کی طرف، یہودی عیسائی تھا اور پھر مسلمان بنا، فلا خوف علیہم ولا هم يحزنون۔ لقد اخذنا میثاق بنی اسرائیل، من آمن باللہ سے مراد ایمان بالاسلام اور بالایمان قرآن و حدیث۔ لقد اخذنا میثاق بنی اسرائیل، بے شک ہم نے لیا تھا میثاق بنی اسرائیل سے وعدہ، وارسلنا الیہم رسولا، ہم نے بھیجا ان کی طرف رسول، کلما جاءہم رسول، ان کی عادت یہ تھی، کلما جاءہم رسول، جب بھی رسول آیا ان کے پاس، جب بھی رسول لایا ان کے پاس، آگے با آ رہی ہے نا، جب بھی رسول لایا ان کے پاس، بما لا تہوا، اس چیز کو لا تہوا انفسہم، جو ان کے نفسوں نے بہتر نہ جانا، جو ان کی خواہش کے خلاف تھا، ان کی مرضی کے خلاف تھا، رسول نے جب وہ حکم دیا جو ان کی مرضی کا نہ تھا، فریقا کذبوا وفریقا یقتلون، ایک گروہ کو نے جھٹلایا اور ایک حصے کو جھٹلایا انبیاء کے، اور ایک کو قتل کرنا شروع کر دیا۔ رسول جب ان کے پاس وہ دین لائے جو ان کی مرضی کے خلاف تھا تو انہوں نے بس بعضوں کو انہیں قتل کیا اور بعضوں کی تکذیب کر دیا، نہیں مانا۔ وحسبوا اللہ تکون فتنہ، یہ ہوتا ہے پھر بندہ کرتا برا اور انجام اچھے کا کرتا ہے۔ ایک طرف یہ کر یہ رہے ہیں نبی کی بات نہیں ماننے حتیٰ کہ قاتل بنے ہیں ان کے، اور اسی طرف خیال یہ کہ جی ہم ہمیشہ رہنے کے لیے بنے ہیں، جی ہمارا زوال نہ ہوگا، ہمیں کوئی بچھاڑ نہیں سکتا، ختم نہیں کر سکتا۔ وحسبوا، انہوں نے خیال کیا تھا، اللہ تکون فتنہ، کہ فتنہ نہ ہوگا۔ کیوں فتنہ نہ ہوگا؟ کیوں تباہی نہ پھرے گی جب بندہ اللہ کی نہیں مانے گا؟ فعموا، یہ اندھے ہو گئے، وسموا، بہرے ہو گئے۔ اس لیے پھر بندے کی فراست بھی مر جاتی ہے جب اللہ اور رسول سے نہ جوڑا جائے، پھر برا کرتا ہے اور یہ ہلاکت کی طرف جا رہا ہوتا ہے اور سمجھتا ہے کہ میں ٹھیک چل رہا ہوں، سب کچھ بہترین ہو رہا ہے۔ ثم تاب اللہ علیہم، پھر اللہ العالمین کی توبہ قبول کی، ان پر رحم کیا۔ ثم عموا، لیکن پھر یہ اندھے ہوئے، وسموا، پھر بہرے ہوئے، کثیر ان میں سے بہت سارے اندھے بہرے پھر بن گئے۔ واللہ بصیر بما یعملون، اللہ رب العالمین خوب جاننے والے جو عمل کرتے ہیں، اللہ رب العالمین کی خوب نظر ہے ان کے اعمال پر۔ لقد کفر الذین قالوا ان اللہ والمسیح ابن مریم، البتہ یقیناً کفر کیا ان لوگوں نے جنہوں نے کہا کہ ان اللہ، بے شک اللہ جو ہے، هو المسیح ابن مریم، اللہ جو مسیح بن مریم، نعوذ باللہ۔ کافر تھے وہ لوگ جنہوں نے مسیح کو، عیسیٰ علیہ السلام کو خدا اور اللہ کہا۔ ہم نے کہا تھا پیچھے نا کہ دو طبقے تھے ان میں، ایک جو بیائی نہیں عیسیٰ کو خدا کہتے تھے، ایک عیسیٰ کو تیسرا حصہ سمجھتے تھے۔ دونوں کا تذکرہ اللہ نے یہاں کیا، ان اللہ والمسیح ابن مریم، یہ پہلا طبقہ۔ وقال المسیح یا بنی اسرائیل، مسیح علیہ السلام نے فرمایا عیسیٰ بن مریم نے، یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل۔ آپ قرآن میں دیکھیں نا، جہاں بھی عیسیٰ کی بات آتی ہے، اللہ یعنی باقی اقوام میں آپ دیکھیں قوم کو جب مخاطب کرتا ہے اپنا نبی تو یا قوم یا قوم یا قوم کہتا ہوتا ہے نبی۔ جہاں عیسیٰ علیہ السلام آتے ہیں وہ یا قوم نہیں کہتے، یا بنی اسرائیل، یا بنی اسرائیل۔ اس کی وجہ یہ ہے چونکہ یہ بن باپ کے پیدا ہوئے نا، اور قوم جو بنتی ہے وہ باپ کے تھرو بنتی ہے، نسب جو چلتا ہے وہ باپ کے تھرو چلتا ہوتا ہے، ماں کی طرف سے نہیں چلتا ہوتا۔ بھلے ہمارے معاشروں میں چیز ایسے ایسے رائج ہو رہی ہے، کافروں کے معاشروں سے لی جا رہی ہے، ماں کی طرف نسبت ہے، ماں نہیں باپ کی طرف نسبت ہوتی ہے۔ انہ من یشرک باللہ، وقال المسیح، قال عیسیٰ علیہ السلام نے، مسیح علیہ السلام نے، یا بنی اسرائیل، مسیح اس لیے کہتے ہیں کسی کو مسح کرتے تھے، دم کرتے تھے، ٹھیک ہو جاتا تھا بندہ، اسی طرح چلتے تھے زمین میں۔ یا بنی اسرائیل، یا بنی اسرائیل، اعبدوا اللہ، اللہ کی بندگی کرو، ربی و ربکم، جو میرا بھی رب ہے تمہارا بھی رب ہے، وگرنہ اگر اللہ کی بندگی نہ ہوگی تباہی ہوگی۔ انہ من یشرک باللہ، بے شک شان یہ ہے کہ جو کوئی شرک کرے اللہ پر، فقد حرم اللہ، اللہ رب العالمین نے حرام کر دیا، علیہ اس پر، الجنت، جنت کو، مأواہ النار، اس کو ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ جو کوئی شرک کرے اللہ کے ساتھ، اللہ نے جہنم کو اس پر، جہنم اس کے لیے لکھ دیا اور جنت کو اس کے لیے حرام کر دیا۔ مسلم کی 221 نمبر حدیث ہے، اللہ لا يدخل الجنت الا نفس مسلمہ، جنت میں مسلمان کے علاوہ کوئی نہیں جائے گا، سن لو اچھی طرح اس کو۔ وما للظالمین من انصار، بعض اوقات ہوتا ہے کہ فیصلہ ہو گیا کسی کے خلاف لیکن کوئی بچانے کے لیے آ گیا، وما للظالمین من انصار، ظالموں کوئی مددگار نہ ہوگا، یہ جائیں گے، کوئی نہیں بچا سکے گا۔ لقد کفر الذین قالوا، بے شک کفر کیا ان لوگوں نے جنہوں نے کہا ان اللہ ثالث ثلاثہ، کہ اللہ جو ہے وہ تین کا تیسرا ہے، یہ وہ دوسرا طبقہ ہے جو کہتے ہیں کہ عیسیٰ جو ہے وہ ایک حصہ ہے اللہ خدا کا، تثلیث کا عقیدہ۔ وما من الہ الا الہ واحد، وما من الہ، نہیں تو کوئی الہ الا الہ، مگر ایک ہی الہ، الہ کوئی نہیں، ایک ہی الہ، باقی اللہ کے پیغمبر ہیں عیسیٰ علیہ السلام اور دیگر۔
وما من الہ الا الہ واحد وان لم ينتهوا عما يقول، اللہ متنبہ کر رہے ہیں، وارننگ دے رہے ہیں، وان لم ينتهوا، اگر یہ نہ باز آئے نہ رکے، عما يقولون، ان باتوں سے جو یہ کرتے ہیں، لیمسن الذین کفروا، ضرور چھوئے گی ان لوگوں جو نے کفر کیا، منہم ان میں سے عذاب علیم، عذاب علیم پہنچے گا انہیں، لیمسن الذین کفروا، انہیں پہنچے گا عذاب علیم، دردناک عذاب، ایسی باتوں پر۔ وہ کہ قول پر بھی محاسبہ بندے کا، قول پر ہے، فعل پر ہے، صرف اس نظریہ پر نہیں جو اتفاقی ہو، وہ نظریہ جو بندہ اندر بٹھا دے، وسوسہ لے لے اور غلط نظریہ ایجاد کر لے، تو اس پر اسی طرح کہ دل کے اندر بہت کینے وغیرہ رکھے، اس پر محاسبہ ہوتا ہے۔ ہم نے بات کی تھی سورہ بقرہ کے آخر میں، آمن الرسول میں، شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کا حوالہ بھی دیا تھا، لیمسن الذین کفروا منہم عذاب علیم افلا یتوبون الی اللہ، کہ یہ لوگ توبہ نہیں کرتے اللہ کی طرف، ویستغفرونہ، اور اسے استغفار نہیں کرتے۔ کیوں توبہ نہیں کرتے ہیں؟ اللہ نے چپ ان کو توبہ کی دعوت دی ہے کہ بڑے برے اعمال ہیں تمہارے، عذاب کا شکار ہونے لگے ہو، ورنہ توبہ کرو۔ افلا یتوبون الی اللہ ویستغفرون، استغفار سے بخشش کیوں نہیں مانگتے؟ مانگنی چاہیے۔ واللہ غفور الرحیم، اللہ رب العالمین غفور الرحیم، بڑے بڑے گناہ حتیٰ کہ کفر شرک بھی اللہ بخش دیتے ہیں، واللہ غفور الرحیم، بخشنے والے، رحم کرنے والے ہیں۔ انہوں نے عیسیٰ کو بعض نے خدا کہا، بعض نے خدا کا حصہ کہا۔ اصل عقیدہ کیا ہے؟ قرآن کا یہ انداز ہے، ہمیں سیکھنا چاہیے۔ آپ جب ایک چیز کو غلط کہیں تو ساتھ صحیح کو صحیح کہا کریں۔ مل مسیح ابن مریم الا رسول، نہیں ہے عیسیٰ علیہ السلام مگر رسول ہی، وہ اللہ کے فقط رسول ہیں۔ قد خلت من قبلہ الرسل، اس سے پہلے بھی رسول گزر چکے ہیں، اس سے پہلے بھی رسول آتے رہے ہیں، وہ بھی ایک رسول تھے اللہ کے، اسی کڑی کی، اور اسی سلسلے کی کڑی یہ بھی ہیں۔ وَأُمُّ صدیقہ، ان کی والدہ بھی صدیقہ تھی، وہ پاک تھی، پاک دامنہ عورت تھی، نہ کہ جس طرح کہ یہودیوں نے کہا۔ کھانا یاکلان الطعام، وہ دونوں کھانا کھاتے تھے۔ اس کا کیا مقصد اس ترجمے، اس جملے کو لانے کا؟ کھانا یاکلان الطعام، دونوں کھانا کھاتے تھے۔ یہ بہت گہرے اشارے ہیں قرآن کے۔ معنی یہ کہ وہ بشر ہیں، وہ خدا نہیں ہو سکتے۔ جو بندہ کھانا کھاتا ہے پھر قضاء حاجت بھی ہوتی ہے، خامی ہے اس کے اندر، نقص ہے، معاملات ہے، تو جو کھانا کھائے وہ خدا نہیں ہو سکتا۔ اس کا معنی یہ ہے، یہ دلیل ہے دراصل کہ خدا نہ ہونے کی۔ کھانا یاکلان الطعام، وہ دونوں کھانا کھاتے تھے، مریم بھی اور عیسیٰ علیہ السلام۔ مریم کو اس لیے کہا چونکہ مریم کو بھی انہوں نے خدا کا حصہ بنایا تھا نا۔ کھانا یاکلان الطعام، دونوں کھانا کھاتے تھے۔ انظر، کہیے، کیف، انظر دیکھیے، کیف نبین لہم الآیات، کیسے ہم بیان کرتے ہیں ان کے لیے آیتیں۔ ثم انظر، پھر دیکھیں، ایک طرف نہیں، اللہ نے یہاں ڈبل دیکھنے کا کہا ہے، یہ بتایا جا رہا ہے۔ ایک طرف دیکھیں کہ اللہ کس پیارے انداز سے انہیں سمجھا رہے ہیں، اور دوسری طرف دیکھیں کہ کس انداز سے یہ پھر رہے ہیں۔ نہیں ہوتا نا، بندے کو ہدایت نہیں مل رہی، کیوں؟ سمجھانے کا انداز غلط ہے، سمجھانے کا انداز اور وہ دلائل، وہ طریقہ، وہ اسلوب اتنا نرالا اور اعلیٰ ہے اللہ کا، اتنے مضبوط دلائل موجود ہے۔ بعض کا دلائل نہیں ہوتے نا، اتنے پیارے دلائل ہیں۔ اب ہونا ہی چاہیے تھا کہ اس کا اثر یہاں بڑا اچھا دکھائی دیتا، لیکن یہ سائڈ بھی دیکھنے والی ہے کہ کس طرف یہ باغی جا رہے ہیں اور یہاں کس انداز سے یہ جا رہے ہیں۔ یعنی سمجھانے کے اندر کوئی کمی نہیں ہے، باوجود اس کے ان کا وہ انحراف دیکھنے والا ہے، ان کی بیوقوفیاں اور دین سے دوریاں دیکھنے والی ہیں۔ قرآن اپنی تعبیروں میں بہت مضبوط ہے، بہت مضبوط تعبیریں قرآن کی ہوتی ہیں، حتیٰ کہ یہ انداز حدیث میں بھی نہیں ملتا۔ بھلے حدیث کا مقابلہ نہیں ہے، جامعیت نے اسی تو جوامع الکلم ہے، رسول اللہ جوامع الکلم دیے گئے ہیں، ساری انسانیت سے اعلیٰ بات رسول اللہ کی ہے، اور پھر ساروں سے بڑھ کر وہ اللہ رب العالمین کی ہے۔ جی، انظر کیف نبین لہم الآیات، آپ دیکھیے کہ کیسے ہم بیان کرتے ہیں ان کے لیے آیتیں ہیں، کتنی پیاری پیاری، کتنی مضبوط، کتنی عمدہ، کتنی فصیح و بلیغ بیان کرنے کا کیا خوبصورت انداز ہے ہمارا، یعنی انداز بھی خوبصورت، چیز بھی خوبصورت۔ ثم انظر، پھر آپ دیکھیں، ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اچھا اثر دکھائی دیتا اس سائڈ، لیکن ثم انظر، پھر آپ دیکھیں انا یؤفکون، کیسے وہ پھیرے جاتے ہیں۔ افقہ، افق تہمت کو کہتے ہیں نا، تہمت میں الٹی چیز سیدھی ہو جاتی ہے، پاک بندہ ناپاک کر دیا جاتا ہے، تو یہ کیسے الٹائے جاتے ہیں، کیسے پھیرے جاتے ہیں، کیسے دیکھیں نا، ہوتا ہے کہ بندہ بری چیز سے پھرتا ہے، بری چیز سے بھاگتا ہے، یہاں اتنی پیاری چیز یا پیاری چیز ہے برے انداز سے دے دی، دین اصل بیان کیا لیکن اخلاق ٹھیک نہ تھے، طریقہ غلط تھا، اس لیے بندے پر اثر نہیں ہے۔ چیز عمدہ بیان کی ہے، بڑے پیارے انداز سے بیان کی، اور یہاں پھر بھی یہ باغی جا رہے ہیں۔ کن حمر مستنفرہ فرت من قسورہ، قرآن نے کہا
ثم انظر پھر آپ دیکھیں انہا یؤفکون کہ کیسے وہ پھیرے جاتے ہیں الٹائے جاتے ہیں. قل کہہ دیا تعبدون من دون اللہ کیا تم بندگی کرتے ہو اللہ رب العالمین کے علاوہ ما لا یملک لکم ضرا ولا نفعا اس مخلوق کی جو مالک نہیں تمہارے لیے ضر کا اور نفع کا. یعنی یا اللہ نے ضر کو پہلے رکھ دیا کہ نفع تو کیا پہنچائے, جو چیز نقصان نہیں دے سکتی وہ خدا کیسے بنے. قل تعبدون من دون اللہ کہ کیا تم بندگی کرتے ہو اللہ کے علاوہ, حتیٰ کہ اس کے اندر عیسیٰ علیہ السلام بھی داخل ہے, مریم داخل ہے, اسی طرح ان کے بت شت سب داخل ہے کافروں کے. ان چیزوں کی بندگی کرتے ہو ما لا یملک لکم ضرا ولا نفعا. دیکھیں لوگ کہتے ہیں کہ خدائی کا تصور ہے کیوں, پھر اس کے لیے وجوہات ڈھونڈی جاتی ہیں. بات ذرا سمجھیے, یاد رہیے کہ انسان کی زندگی میں خدا کا تصور اس کے نقص کی وجہ سے ہے. خدائی کا تصور اس لیے رکھا گیا کہ انسان خود کمپلیٹ نہیں ہے. یعنی یہ صرف جہاں اللہ نے بندے کے لیے پیدا کیے بندوں کو نا, وہاں اس کی بڑی وجہ یہ بھی ہے خدائی کے تصور کی. خدا اس لیے ہے کہ بندہ کامل نہیں ہے, اس کو ایک ذات چاہیے جو اس کا ہاتھ پکڑے, مشکلات ختم کرے, فائدے سے پہنچائے. جہاں اس کی بس ہو جائے وہاں دوسری ذات ہو جو اس کو آگے کرے. جہاں مشکلات بڑھ جائیں نکل نہ سکے کوئی ذات ہو جو نکالے. جہاں اس کے فائدے ہوں نہ مل رہے ہوں کوئی ذات ہو جو دے. اس لیے وہ کہ انسان کی کمزوری اور اللہ کی طاقت اور قدرت یہ وجہ ہے, ایک وجوہات میں سے ایک وجہ خدائی کے تصور کی ہے. تو خدا اس لیے بنایا جاتا ہے. تو وہ خدا کیا ہوگا جو تیری تکلیفیں نہ حل کر سکے, جو تجھے زیادہ کمزور ہو, تو زندہ ہو گھوم پھر رہا ہو اور وہ قبر کے اندر پڑو حرکت نہ کر سکے, وہ خدا بنے کیسے ہو سکتا ہے. تو زندہ ہو, تیری طاقت ہو, تو درختوں کو 10 درخت کاٹنے پر قادر ہو اور ایک عام درخت کو پوجنا شروع کر دے. بت کو اٹھائے اور اسے تو خدا بنائے, کسی ایسی اور چیز کو بنائے اور خدا بنا لے. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ حتیٰ کہ اگر نبی بھی ہے تو نبی بھی کچھ نہیں کر سکتا, اصل اللہ رب العالمین کرتے ہیں. قل تعبدون کہہ دیجیے کیا تم بندگی کرتے ہو اس مخلوق من دون اللہ کو چھوڑ کر, ما اس مخلوق کی لا یملک لکم ضرا ولا نفعا جو مالک نہیں تمہارے لیے ضر نقصان ٹالنے کے اور نفع دینے کے. یہ بھی معنی اور یہ بھی ہے کہ تکلیف تک تمہیں نہیں دے سکتے, نفع تو دور کی بات. واللہ هو السمیع العلیم, اللہ رب العالمین خوب سننے اور خوب جاننے والے. قل کہہ دیجیے یا اہل کتاب, اہل کتاب, لا تغلوا فی دینکم, دین میں غلو نہ کرو. غلو ہی تھا نا, عیسیٰ کو اٹھایا اور خدا بنا دیا. لا تغلوا فی دینکم, غلو نہ کرو اپنے دین میں, غیر الحق نا حق. بعض اوقات ہوتا ہے نا اللہ نے کسی کی شان بڑھائی ہوتی ہے اور آپ بڑا سمجھتے ہیں, پرابلم نہیں ہے, یہ ناحق غلو نہیں ہے. یہ ناحق ہے کہ اللہ نے شان دینی ایک چیز کو, کسی شخص کو, کسی چیز کو, اور آپ وہ شان اسے دے رہے ہیں غیر الحق. ولا تتبعوا اهواء قوم قد ضلوا, آپ پیروی نہ کریں اس قوم کے خواہشات کی, قد ضلوا من قبل, جو پہلے ہی گمراہ ہو چکے ہیں, جو تم سے پہلے گمراہ, ان کی پیروی کیا کریں. یہ یہود و نصارہ کا نظام یہ گزرا نظام ہے, ان کے نظام کو لیا جائے, اس پر عمل ہو, ان کی پیروی ہو, اور اسلام کو چھوڑ دیا جائے. قد ضلوا من قبل یاد اس لیے بھی رکھی ہے چونکہ اللہ کے نظام کو چھوڑ کر کافروں کے نظام کو لیا جاتا ہے. اللہ فرماتے ہیں وہ خود ہی گمراہ. دیکھیں بندہ خود سے اعلیٰ بندے کی تابعداری کرتا ہے. ایک بندہ خود گمراہ ہے, وہ ہدایت یافتہ کو لیتا ہے. ہدایت یافتہ خود سے بڑا ہدایت یافتہ ڈھونڈتا ہے. یہ آپ تابعداری ان کی کر رہے ہیں جو خود ہی گمراہ, تم سے پہلے گمراہ, جو پہلے تم سے مرا ہے تم کے پیچھے چل رہے ہو. قد ضلوا من قبل, جو گمراہ ہوئے تم سے پہلے, وضلوا کثیر واضلوا کثیرا, گمراہ پھر یہ ہے ڈرایا جا رہا ہے کہ انہوں نے تمہاری طرح بڑے لوگ گمراہ کیے ہیں. واضلوا کثیر, انہوں نے گمراہ کیے بڑے. دیکھیں تابعداری کا قانون یہ ہے کہ اس سے کی جاتی جو ہدایت یافتہ ہو وہ دوسروں کو ہدایت دے, اور چھوڑا جاتا ہے اسے جو گمراہ ہو اور گمراہ کرے. یہ تو بخاری کی روایت وغیرہ نے یہ کہا نا, مسلم وغیرہ کی, کہ دعاۃ علی ابواب جہنم, اور پھر آگے کچھ روایت میں ضلوا فضلوا کی صفات بیان ہوئی ہے ان کی. یہ تو ایسے لوگ ہیں, ان کی تابعداری تم کرو گے. قد ضلوا من قبل وضلوا کثیرا, بہت سو گمراہ بھی کیا. وضلوا عن سواء السبیل, خود بھی بعض اوقات بندہ کسی کو گمراہ کر دیتا ہے, بری راہ دکھاتا ہے, خود ٹھیک راہ چل رہا ہوتا ہے. خود بھی گمراہ, لوگوں کو بھی گمراہ کیا. وضلوا عن سواء السبیل, خود بھی سیدھی راہ سے بھٹک چکے ہیں. لعن الذین کفروا, بعض اوقات بندہ چلے خطا کر دیتا ہے لیکن اللہ کی پکڑ نہیں آتی. یہ گمراہ تھے, گمراہ کرتے رہے, اوپر سے اللہ کے بھی یہ ملعون, اللہ نے ان پر لعنت کی ہے. لعن الذین کفروا, یہ انبیاء نے ان پر لعنت کیا. لعن الذین کفروا, لعنت کی گئی ہے ان پر, ان لوگوں پر جنہوں نے کفر کیا, بنی اسرائیل میں سے. علی لسان داؤد, داؤد علیہ السلام کی زبانی پر لعنت کی گئی ہے, یہ ملعون ہے. وعیسیٰ بن مریم, اور عیسیٰ بن مریم کی زبانی پر لعنت کی گئی ہے. آگے بات آئے گی, بدعا بھی دی تھی انہوں نے نا عیسیٰ بن مریم نے. لعن الذین, اور یہ اس طرح لعنہ معنی بدعا کے بھی چل جاتا ہے. ان کو بدعائیں ملی ہیں, یہ انبیاء کی بدعائیں لوگوں کو لگی ہے. کیوں ملی, کیوں یہ حالت ہوئی, کیوں ان پر لعنت کی گئی, کیوں یہ گمراہ ہوئے, کیوں گمراہ کرتے رہے. ذالک بما عصوا, وجہ کہ یہ نافرمان تھے, گناہ کا نتیجہ پھر یہی نکلتا ہے. ذالک بما عصوا, یہ نافرمان تھے, عصیان کا شکار تھے. وکانوا یعتدون, اور حد سے تجاوز کیا کرتے تھے. نیکی نہ کرنا, گناہ کرنا, اسی طرح حد کو پلانگنا, اس کے اندر وکانوا یعتدون یہ داخل.
کانوا لا یتناہون عن منکر فعلوا، اسی طرح اگلی صفت ان کی یہ تھی، کانوا لا یتناہون عن منکر، یہ منع نہیں ہوتے تھے، باز نہیں آتے تھے، عن منکر، منکر کام سے، فعلوا جو لا یتناہون ایک دوسرے کو نہیں منع کرتے تھے، یہ بھی ان کے ان میں امر بالمعروف نہی عن المنکر کا نظام نہیں تھا۔ کانوا لا یتناہون، ہم نے پیچھے بات کی تھی، وَأَهْلُهَا مُصْلِحُونَ، قرآن کہتا ہے کہ اللہ کسی قوم کو نہیں ہلاک کرتے جب ان میں کوئی سمجھانے والے ہوں، بتانے والے ہوں، ڈرانے والے ہوں، امر بالمعروف نہی عن المنکر کرنے والے ہوں، دعوت دینے والے ہوں، قوم نہیں ہلاک ہوتی۔ یہ ہلاک ہوئے کہ گناہ کیے جا رہے ہیں اور لا یتناہون عن منکر فعلوا، لا یتناہون عن منکر فعلوہ، لا یتناہون، وہ ایک دوسرے کو منع نہیں کرتے تھے۔ اسی طرح ظاہر ہے جو منع نہ کرے منع ہوتا بھی نہیں ہے، منع نہیں ہوتے تھے، عن منکر، منکر اور برے کام سے، منکر ہر وہ جو اللہ نے نہیں کہا وہ اسے کہتے ہیں، صغیرہ ہو یا کبیرہ۔ فعلوا، جو انہوں نے کیا، لبس، یہ فعلوا میں ایک اور طرف اشارہ قرآن نے دوسرے مقام پر کیا بھی ہے۔ یہ ہوتا ہے کہ جو خطا بندے نے خود پائی جا رہی ہے تو وہ کیسے دوسرے کو منع کرے گا؟ یہ فعلوا، جو خود یہ کر رہا ہے بندہ، اگلے کو کیا، ایک بندہ خود حرام خور سود خور ہے اور اس کو کیا منع کرے گا؟ تو ان میں خود وہ خامیاں پائی جاتی تھی، اگلے کو اس لیے منع بھی نہیں کر سکتے تھے۔ چھپ کر یہ لفظ اس چیز کی طرف اشارہ کر رہا، لبئس ما کانوا یفعلون، کتنا برا ہے وہ جو کیا کرتے تھے۔ اگین انشاءاللہ بات اسی موضوع کی آئے گی، تھوڑی کھل کر آئے گی، وہاں قرآن نے تھوڑی وضاحت سے بات کی، یہاں اشارتاً کی ہے۔ ترا کثیرا منہم، آپ دیکھیں گے ان میں سے بہت ساروں کو، یتولون الذین کفروا، وہ دوستی کرتے ہیں ان لوگوں سے جنہوں نے کفر کیا۔ اللہ اس صورت میں بار بار کافروں کی دوستی پر بات کرتے ہیں، وجہ یہ کہ تحلیل اور تحریم کے باب میں اور اسی طرح نظام کے نافذ ہونے اور نہ ہونے کے باب میں یہ کافر بہت بڑا مسئلہ ہوتے ہیں، اور ان کی وجہ سے ہی اپنا دین نہیں لیا جاتا، اسے نظام نہیں بنایا جاتا، بار بار ان کا حوالہ دیا جا رہا۔ ترا کثیر من، آپ دیکھیں ان میں سے بہت سارے لوگوں کو، یتولون الذین، دوستی کرتے ہیں، دل کا تعلق اسے تولی کہتے ہیں نا، ولایت، یتولون الذین کفروا، دوستی کرتے ہیں ان لوگوں سے جنہوں نے کفر کیا، لبئس ما قدمت لهم انفسهم، کتنا برا ہے جو ان کے ہاتھوں نے آگے بھیجا، یہ اپنے لیے بم بیچ رہے ہیں، آخرت اپنی تباہ کر رہے ہیں، اڑا رہے ہیں۔ ان سخط اللہ علیہ، کہ اللہ ان پر ناراض ہو گئے، وفی العذاب هم خالدون، عذاب میں وہ ہمیشہ رہیں گے، کافروں کی دوستی۔ وَلَوْ كَانُوا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالنَّبِيِّ، اگر یہ لوگ ایمان لاتے اللہ پر، والنبی، اور نبی پر، عیسیٰ علیہ السلام، وما انزل الیہ، اور جو ان کی طرف اتارا گیا، متخذوہم اولیاء، ان کو ولی نہ بناتے۔ یہ بات بظاہر آپ کو نہیں سمجھ آئے گی، ذرا اس کو سمجھیے، اللہ نے بڑی گہری بات یہاں کی ہے۔ یہ جتنا بھی طبقہ ہے نا جو اللہ کے حلال کو حلال نہیں جانتا، حرام کو حرام نہیں جانتا، اللہ کے نظام کو نافذ نہیں کرتا، اس پر چلتا نہیں ہے، ان سے جب آپ کہتے ہیں کہ دیکھیں آپ اللہ کی مخالفت کر رہے ہیں، قرآن نے اس کی وعید بیان کی، کہتے نہیں ہم مسلمان ہیں، مانتے ہیں قرآن، کیوں نہیں مانتے جی، قرآن کو ہم مانتے ہیں، ہمارے آئین کا حصہ ہے، یہ ہے وہ ہے، ایسی باتیں ان کی چل پڑتی ہیں۔ اللہ کہتے ہیں دیکھیں یہ تو کرنے کی بات ہے نا، یہ کہنے کی بات ہے، کرنے میں کیا ہے، اگر ان کا واقعی اللہ پر ایمان ہوتا نا اور ایمان کے افراری نہ ہوتے تو اس کے کچھ اثرات نظر آتے ہیں، اور ایک اثر یہ نظر آتا کہ ان کی دوستی پھر کافروں سے نہ ہوتی۔ یہ کافر کی دوستی بتاتی ہے کہ یہ صرف زبانی جمع خرچہ، زبان کا ایمان ہے، دل میں ایمان شیمان نہیں ہے، متخذوہم اولیاء ولکن کثیر منہم فاسقون، لیکن میں سے اکثر جو ہیں وہ فاسق ہیں، اور فاسق ہیں، فسق کا لفظ وسیع لفظ ہے، فسق کے اندر بعض اوقات کفر بھی آ جاتا ہے، فسق کے اندر ظلم بھی آ جاتا ہے، عصیان آ جاتا ہے اس کے اندر۔ لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا، آپ ضرور پائیں گے ان لوگوں کو، لَتَجِدَنَّ، آپ پائیں گے، اشد الناس عداوۃ، بہت سخت دشمنی میں ہیں، للذین آمنوا، ایمان والوں کی دشمنی میں، الیہود، یہودیوں کو، والذین اشرکوا، اور ان لوگوں کی جو نے شرک، اللہ یہاں مسلمانوں کو ان کے سخت دشمنوں کا پتہ دے رہے ہیں۔ اسی طرح چونکہ ان کا واسطہ تعلق ہے ان سے تو ان کی حقیقت بتا رہے ہیں کہ تمہارے ان کافروں میں سے کون زیادہ قریب کون دور، تو یہودی اور مشرک یہ سب سے بڑے دشمن ہیں اسلام اور ایمان کے۔ وَلَتَجِدَنَّ أَقْرَبَهُم مَوَدَّةً، اور تم پاؤ گے ضرور ان لوگوں کو جو قریب ہے دوستی اور محبت میں، للذین آمنوا، ان لوگوں کے جو ایمان لائے ہیں، الذین، وہ قالوا، جنہوں نے کہا، انا نصارى، بے شک ہم نصارہ اور عیسائی ہیں، جو خود کو عیسائی کہتے ہیں، وہ جو ہیں جو خود کو نصارہ کہتے ہیں وہ مسلمانوں کے قریب رہتے ہیں، یہ رحم دل کافر ہے نا، مسلم کی بات صرف اشارہ کرتی ہے۔ ذالک بأن منهم قسیسین ورہبانا وانہم لا یستکبرون، اللہ نے پھر عیسائیوں کی نرمی کے دو وجوہات اس آخریت میں بتائی ہیں کہ عیسائی کیوں مسلمانوں کے قریب ہیں، ان میں تھوڑی خیر پائی جاتی ہے۔ دو وجوہات ہیں، ایک پہلی وجہ یہ ہے کہ ان کو مذہبی پیشوا اچھے ملے ہیں، ان کے مذہبی پیشوا کچھ احساس کرنے والے ہیں، اور دوسری وجہ یہ ہے کہ یہ عاجز ہے، عاجزی انکساری میں پائی جاتی ہیں، اس لیے وانہم لا ذالک بأن منهم قسیسین، اس کی وجہ یہ ہے بأن منهم قسیسین، بے شک ان میں سے قسیسین، پڑھے ہوئے علماء کو کہا جاتا ہے، پڑھے لکھے لوگ موجود ہیں، ان کے پادری موجود ہیں، کسی علماء ان کے ہیں، ورہبان، رہبان عباد کو کہا جاتا ہے نا، عابد ہیں، اللہ سے ڈرنے والے جو اللہ کی بندگی کرتے تھے، بڑے طریقہ ان کا غلط، وانہم لا، اللہ کی بندگی چیز ایسی بندے نرمی پیدا کرتی ہے، بھلے دیکھیں اللہ کی بندگی
یہ کچھ خوبیاں رکھتی ہیں. بعض اوقات اگر ایک بدعتی آدمی ہے نا، مسلسل اذکار اذکار اذکار، یہ بدعتی ہوگا اور باوجود اس کے اس اذکار کے اثرات کی زندگی پر ہوں گے، چہرے میں چمک آئے گی، ایسی اور چیزیں اس سے ملیں گی. وَأَنَّهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ. اور دوسری صفت یہ ہے کہ ان میں تکبر نہیں پائی جاتی، تکبر نہیں پایا جاتا. یہ عاجزی انکساری کرنے والی مخلوق ہے. اور ایسا بندہ جس میں عاجزی ہو، انکساری ہو، ایسا بادشاہ، حتیٰ کہ چونکہ یہاں بڑوں کا تذکرہ ہے نا، تو بڑوں کے ساتھ چھوٹے بھی یہاں مراد ہیں، کہ ان میں عاجزی پائی جاتی ہے اور جس میں تکبر نہ ہو، اللہ اسے ضائع نہیں کرتا، اس میں کچھ نہ کچھ خیر رہتی ہے. اور تکبر اگر کسی مومن میں آ جائے، کسی عالم میں آ جائے، کسی بڑی شخصیت میں آ جائے تو اس کا حلیہ بگاڑ دیتا ہے. اور کسی ادنا شخصیت میں اگر عاجزی آ جائے، اللہ تعالیٰ اسے اٹھا دیتے ہیں اور کمال سے نواز دیتے ہیں. تو یہ وجوہات ہیں جو عیسائی ہیں ان میں نرمی پائی جاتی ہے مسلمانوں کے متعلق. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک تو ان کے بڑے جو ہیں وہ اچھے ملے ہیں اور پائے جاتے ہیں، ان کو سنبھالنے والے لوگ موجود ہیں، ان کے مذہبی پیشوا ہیں، مذہبی نظام ان کا قائم ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ تکبر سے خالی اور عاری ہیں، اس بنا یہ باقیوں کی نسبت کچھ خیر رکھتے ہیں مسلمانوں کے لیے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين.